السلام علیکم ایوری ون، دس از یور ہوسٹ ثنا گیلانی، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہت کیئرفلی ہو کے سنیں۔ پہلے ہم بات سٹارٹ کریں گے پاکستان کی سچویشن پہ۔ پاکستان کی ایسی سچویشن پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی مارکیٹس 8:30 بجے بند کرنے کا آرڈر آ چکا ہے۔ پاکستان کا الیکٹرک سیکٹر بالکل کولیپس کر چکا ہے۔ پاور شارٹیجز اور پاور کٹس کی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی 4% نیچے آئی ہے۔ پاکستان کی اسی پاور کٹس کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ سیکٹر بالکل نیچے آ چکا ہے۔ پاکستان کے فوریکس ریزروز میں $3 بلین پر ہے، جو کہ ایکولنٹ ہے جو سری لنکا کے پاس فوریکس ریزروز تھے when their economy went down, it is equivalent to that point۔ پاکستان کو IMF لون دیتے ہوئے بھی اب کافی سوچ رہا ہے اور کافی تنگ کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا ہے؟ بنگلہ دیش جو ہمارے بعد بنا، جو ہم سے ویک کنٹری مانا جاتا تھا، وہ آج ہم سے آگے ہے۔ تو پاکستان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ what is Pakistan's problem exactly؟ اس چیز تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ we have to go back at the time of independence, so we're going to talk about Pakistan's economy at the time of independence۔ پارٹیشن کے ٹائم پاکستان کو 1/3 آرمی الاٹ کی گئی تھی، اس کے علاوہ 921 انڈسٹریز میں سے 34 انڈسٹریز پاکستان کو ملی، اور اوور آل ریسورسز میں سے 17% پاکستان کو کیا تھا۔ اس ٹائم پاکستان اور انڈیا کا ایک ہی سینٹرل بینک تھا، ریزرو بینک آف انڈیا۔ اکنامک کنٹرول انڈیا کے پاس تھا۔ اس ٹائم ان کے پاس 400 کروڑ کا کیش بیلنس تھا، جس میں سے 75 کروڑ پاکستان کو دینے کی اگریمنٹ ہوئی تھی، جس میں سے 20 کروڑ جو تھا وہ فوراً دے دیا تھا، اور 55 کروڑ جو ہے وہ ابھی روک لیا گیا تھا۔ اور 55 کروڑ بھی اس لیے روکا گیا تھا کیونکہ اس ٹائم پاکستان اور انڈیا کی آپس میں کشمیر کی ٹینشن بن رہی تھی، تو انڈینس کو یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو فل پیسہ دے دیا تو انہوں نے ویپنز خرید کے ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ وار سٹارٹ کریں گے۔ اس کے پاس ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ تھا ریفیوجیز کو سنبھالنا۔ اب ریفیوجیز کی الاٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا، جو کہ پاکستان کے پاس اس ٹائم نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اکانومی تو ویک تھی، لیکن آرمی پھر اسٹرانگ تھی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی لیے تھی کیونکہ ہمارے پاس جناح کے بعد کوئی اسٹرانگ لیڈر آیا ہی نہیں، اور دوسری طرف انڈیا کے پاس نہرو تھا، گاندھی تھا، بٹ there were several strong leaders جو کہ انڈیا کے پاس تھے، اور ہمارے پاس جناح کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ پاکستان کو اس سینسٹیو اور بگننگ اسٹیج پہ سنبھال سکے۔ اور ٹیمپرری کنٹرول پھر آرمی کے پاس تھا کیونکہ آرمی اس ٹائم اسٹرانگ تھی، تو وہ ٹیمپرری کنٹرول پاکستان کا شروع سے ہی آرمی کے پاس رہا ہے۔ اس ٹائم تک ابھی پاکستان کی اکانومی میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، پاکستان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں تھی، کچھ پروڈکشن نہیں تھا، لیکن پاکستان کو کیش چاہیے تھا۔ پاکستان کو کنٹری جو ہے وہ ایک ملک پیسوں کے بغیر تو نہیں چل سکتا، سو کوئی نہ کوئی تو سولوشن اس کا نکالنا تھا۔ اس کی وجہ سے ہماری جو پاکستان آرمی ہے، سنس دے ور ان کنٹرول اینڈ پاور، انہوں نے کیا کیا کہ دے سا امریکہ ایز دیئر فرینڈ۔ اب یہ ہوا کہ پاکستان کو امریکہ کا جو ملٹری ایک نیڈ تھی، وہ اس کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، بس اس ٹائم امریکہ اور سوویت یونین جو اب رشیا ہے، they were not on good terms, and پاکستان knew کہ پاکستان کی ضرورت ہوگی امریکہ کو because of its very strategic location، اور امریکہ کو they needed پاکستان's army، so ایک ون ون سچویشن تھی دونوں سائڈ پہ۔ تو امریکہ کا ایک ٹیکٹک ہوتا ہے وار کا، اگر وہ خود سے جمپ نہیں کرنا چاہتا کسی کے ساتھ وار میں، تو وہ ایک گروپس ہیں جن کو وہ ٹرین کر کے اپنی آرمی کے بجائے ان کو سینڈ کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کو امریکہ سے ایڈ آنا شروع ہو گیا۔ پاکستان واز گیونگ $400 ملین ٹو پاکستان، تو پاکستان بیسکلی ایک ٹریننگ سینٹر بن چکا تھا فار دا مجاہدین۔